آج کے ہمارے وائس کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میں آپ سب لوگ کی تالیوں میں FGA تھیولوجیکل اسمبلی کے پرنسپل ڈاکٹر لیاقت کیسر، میں ان کو درخواست کروں گا پلیز مہربانی سے آگے آئیں اور ہم تالیوں سے ہم ان کو اپنے درمیان ہم ایک درخواست ہے بزرگ خاصہ شمینہ صاحب کو بتائیں ان کے گلے میں ہاتھ ڈالیں. کروں گا سسٹر ہینی کیسر سے پلیز کم فارورڈ. پریز تھینک یو جیسس. وقت کو ضائع کیے بغیر ہم اپنا دھیان خدا کے کلام کی طرف لگائیں گے. میں درخواست کروں گا پاسٹر لیاقت کیسر صاحب سے میرے پاس آئیں اور آج کا سنگی رش کلام آج ہمارے ساتھ شیئر کریں. مسیح کے نام میں میں آپ سب کی خدمت میں دل سے سلام. پاسٹر ڈیوس شاہ آپ کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں یہاں آنے کی دعوت دی. اور ایک اور خوشی بھی ہے میرے دل میں، میرے پیارے بھائی اسد یوحنا عموماً تو یہ کینیڈا میں رہتے ہیں لیکن کینیڈا میں بھی میری ملاقات دل سے ہوئی اور لاسٹ ٹائم میرا خیال ہے یہاں لاہور میں بہت. تو ہم ایک دوسرے کو بڑے سالوں سے جانتے ہیں. جو پرانے لوگ ہیں وہ واقف ہیں. میری بھائی سنکلیئر سے ملاقات یہیں پر، یہاں ایک پنڈ ہوتا تھا 5-6 گھر تھے. تو یہ سوسائٹی ابھی نہیں بنی تھی تو یہاں چرچ بنا ہوا تھا. بڑی اچھی فیلوشپ. تو وہ ساری یادیں میرے اندر پھر سے آ گئی. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں خدا کا کہ اس نے جنگل میں منگل لگایا. اس کا چرچ، اس کی کلیسیا، اس کے لوگ یہاں موجود ہیں. اس کے لیے خدا باپ کا شکر. اور میری دعا ہے آپ کے لیے کہ خداوند آپ کو روز بروز مسیح میں آگے بڑھائے اور ترقی اور آپ کے ساتھ. آج ایک خاص ٹاپک پر جو ہماری ضرورت ہے، وہ ٹاپک ہے دی پاور آف ریزریکشن. جی اٹھنے کی قدرت، اس کا تجربہ کرنا اور اس قدرت میں مسیحی زندگی گزارنا. یہ کچھ باتیں آج میں کرنا چاہتا ہوں. اور دیکھیں رومیوں کا خط 4 باب 24 اور 25 آیت ہے. اور پھر 5ویں باب سے بھی یہ باب بعد میں آئے. پولس رسول نے جب خط لکھا تو سارا مکمل ہی لکھا. ہم نے اپنی سہولت کے لیے
پھر چیپٹرز میں اس کو تقسیم کیا کہ ہمیں حوالے یاد ہیں۔ تو آپ پڑھیں 4 باب اس کی 24 آیت سے لکھا ہے، بلکہ ہمارے لیے بھی جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے، اس لیے کہ اوپر ابراہم کا ذکر ہے، وہ تقریباً 100 برس کا تھا، بیوی بھی اس کی بڑھاپے میں تھی اور اس کے اولاد نہیں تھے، سارا کبھی ماں نہیں بنی، تو خداوند کی برکت ابراہم پر نازل ہوئی، اس کے اندر ایک عجیب قسم کا ایمان پیدا ہوا کہ خدا اپنے وعدے کو پورا کرنے پر قادر ہے اور وہ ایسا ہی کرے۔ اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اولاد ابھی ہوئی نہیں تو وہ خدا کی تمجید کرنے، اس کی شکر گزاری کرنے، ایمان کی پاور سے، تو یہ چیز، یہ ایمان خدا نے ابراہم کے لیے راست بازی گرمی۔ تو ہم نے پڑھا ہے کہ یہ بات کہ ہمارے لیے بھی جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے، دیٹس دی کنیکشن، اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسوع کو مردوں میں سے جلایا۔ ہم کس پر ایمان لائے ہیں؟ یسوع مسیح پر، جسے خدا نے مردوں میں سے زندہ کر دی۔ ریزریکشن بہت بڑا پاورفل واقعہ ہے پوری ہسٹری کے اندر۔ ہم اس یسوع پر جو مردوں میں سے جی اٹھا اور آج بھی زندہ ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور یہ ہمارے لیے یہ ایمان راست بازی شمار کر لیا۔ پھر لکھا ہے کہ وہ 25 آیت پڑھ رہا ہوں، ہمارے قصوروں کے لیے حوالے کر دیا گیا۔ یہ اس کی صلیب کی طرف اشارہ ہے، ہمارے قصوروں کے لیے، گناہوں کے لیے، جتنے حکم خدا کے ہم نے توڑے ہوئے تھے وہ ہمارے قصوروں کے لیے صلیب پر حوالے کر دیا گیا اور ہمارے راست باز ٹھہرنے کے لیے جلایا گیا، یعنی مردوں میں سے زندہ کر دیا۔ اس کی صلیب بھی ہمارے لیے، اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا بھی ہمارے لیے، اس کی دوسری آمد بھی ہمارے لیے، اس نے جو روح القدس نازل کیا وہ بھی ہمارے لیے، کلام مقدس بھی ہمیں دے دیا، یہ بھی ہمارے لیے۔ خدا کی محبت ایمانداروں کے لیے، انسان کے لیے بے بیان، بے قیاس، غیر مشروط، ابدی محبت کہ یسوع مسیح صلیب پر ہوا تو ہمارے قصوروں کے لیے ہماری جگہ پر، جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا، وہاں پر خداوند یسوع مسیح چڑھ گیا، اور اس پر ایمان لانے سے کہ ایسا ہی ہے، اس کا تھینک یو کہنے سے اور اس کے مردوں میں سے زندہ ہونے پر ایمان لانے سے ہم راست باز ہیں۔
یہ لفظ راست باز اب تو پرانا لفظ ہو گیا ہے. جب پولس نے اس کو استعمال کیا، اس لفظ کے خاص معنی تھے. گریک زبان میں اس کو راست باز کے لیے لفظ ہے ڈیکائیو. یہ عدالتوں میں استعمال ہوتا تھا. جب کوئی شخص آزمایا جاتا، مقدمہ چلتا، گواہیاں ہوتی اور وہ بے گناہ نکلتا، اس کو عدالت میں جج بری جب کر دیتا تھا تو یہ لفظ ڈیکائیو استعمال ہوتا تھا. راست باز ٹھہرنے کا مطلب ہے کہ یہ شخص خدا کی عدالت سے مسیح پر ایمان لانے کی بنیاد پر اور وجہ سے خدا کی عدالت سے بے گناہ بری ہو چکا ہے. یہ راست باز ٹھہرنے کا مطلب ہے. میں نے مزید اس پر کچھ غور کیا اور ڈکشنریاں بھی دیکھی کہ ڈیکائیو اس میں اسپرٹ کیا ہے. تو یہاں لکھا ہوا ہے، میں نے جو اس کی تلاش کی، اس کا مطلب ہے ریلیز فرام ڈیزروڈ پنشمنٹ. جو سزا ہم پر واجب تھی، ہم ڈیزرو کرتے تھے، ہم گناہگار تھے، ہم پر سزا ہونی چاہیے تھی، مسیح کی صلیب کی قدرت کی وجہ سے اس سے ریلیز ہو جانے کا نام راست بازی ہے. ہم صلیب کی وجہ سے راست باز ٹھہرا دیے گئے. پھر اس کا ایک اور مطلب ہے ڈیوائن اپروول، emphasizing Christ's full payment. خدا کی یعنی ڈیوائن اپروول، خدا کی تصدیق، جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مسیح نے اس کا سارا قرض ادا کر دیا ہے صلیب پر. emphasizing Christ's full payment on the cross. The debt for sin, which liberates the believer from all divine condemnation. اس سے ہر قسم کی سزا سے انسان جو ایمان لاتا ہے صلیب پر کہ یہ میرے لیے ہے، یہ میری جگہ پر ہے، مجھ سے محبت رکھی، میرا قرض ادا کر دیا گیا ہے. جو ایمان لاتا ہے وہ خدا کی ساری سزا سے آزاد ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں راست باز. تو خدا کا شکر ہے کہ اعمال سے نہیں، مسیح کے کفارے پر ایمان لانے سے تمام ایمان لانے والے آزاد ہوتے ہیں، بری ہو جاتے ہیں، راست باز ٹھہرتے ہیں. اس لیے آج ہم کلیسیا ہیں. کلیسیا کیا ہے؟ راست بازوں کی جماعت جو روحانی طور پر مردوں میں سے زندہ ہو چکی ہے، جن میں خدا کی طرف سے ایمان آ چکا ہے. اور یہ ایمان بھی خدا کی بخشش ہے. ایمان کہیں سے ملتا نہیں ہے، نہ دکانوں سے، نہ کسی انسان سے، نہ ماں باپ سے. ماں باپ ہیلپ کر سکتے ہیں. ہم نے ماؤں کا دن بنایا. مائیں بچے کو لیڈ کر سکتی ہیں کہ مسیح کی صلیب تک ان کو لے آئے، لیکن ایمان انسان کے اندر خود پیدا ہوتا ہے.
اور اس کو خدا بخشتا ہے سپر نیچرلی. آسمان سے جب کوئی شخص مسیح کے قریب آتا ہے، روح القدس جو بخش کرتا ہے، تو آسمانوں سے پاک روح نہ صرف اس کو نئی پیدائش دیتا ہے بلکہ ایمان کی دولت آسمانوں سے اس کے اندر بطور گفٹ اس کے اندر آ جاتی ہے. اس لیے ہم ایماندار کہلاتے ہیں. ایمان والے جن کے پاس ایمان کی دولت ہے جو بیش قیمت ہے، جو پاک ترین ہے، جو بڑھتا رہتا ہے، جو آسمانی دنیا میں ہمیں رہتے ہوئے شادمانی بخشتا ہے. مبارک ہے وہ جن کے اندر یہ ایمان ہے. اور لکھا ہوا ہے کہ صادق یعنی راست باز اپنے ایمان سے جیتا رہے گا. اپنے ایمان سے پرسنل فیتھ، اپنا ایمان، ماں باپ کا نہیں، باپ دادا کا نہیں، دوستوں کا نہیں، پادری کا نہیں، اپنے ایمان سے جیتا رہے گا. تو یہ ہم خدا کے کلام میں پڑھ رہے ہیں. اس وقت میرے عزیزوں ایک اور کام ہوتا ہے، ریسرکشن پاور، جی اٹھنے والی قدرت. اور یہ بڑی قدرت ہے، یہ بڑا ہی واقعہ ہے. اندازہ کرو کہ ایک آدمی صلیب پر مر گیا ہے، اس کو دفن کر دیا گیا، اور نہ صرف دفن کر دیا گیا ہے، وہ غار نما قبر تھی، اس کے آگے بھاری پتھر، رومی سلطنت کی مہر، اور رومی سولجرز مسلح پہرا بٹھا دیا گیا کہ کوئی شخص اس کو آ کر نکال نہ سکے، ٹچ نہ کر سکے اور غلط مشہور نہ کر دیں کہ وہ مردوں میں سے جیتا ہے. یہ واقعہ اتنا پاورفل ہے کہ تیسرے دن 2 فرشتے آئے ہیں، اتنے چمکدار، اتنے چہرے روشن خدا کی حضوری میں رہتے ہوئے کہ انہیں دیکھ کر رومی سپاہیوں کی آنکھیں چدھے آ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. ایک گیا اور اس نے مہر کو توڑ دیا، اے رومی سلطنت کی پاور ہو گئی. پھر اس نے اس پتھر کو لڑکا دیا اور اندر سے ہمارا خداوند بادشاہوں کا بادشاہ جلالی بدن کے ساتھ، غیر فانی بدن کے ساتھ تیسرے دن مردوں میں سے جیتا، اور آج وہ زندہ ہے. یہ اتنا پاورفل ایونٹ ہے. یہ پاور نجات کے وقت خدا کی طرف سے ہمارے دلوں میں ڈال دی گئی ہے. ریسرکشن پاور یہ ایماندار کی اسپرٹ کے اندر آبستی ہے. آؤ ہم ایک حوالہ پڑھیں اور پھر ہم واپس آئیں گے اس حوالے پر. رومیو ہی کا خط 8واں باب، رومیو کا خط 8واں باب بڑی خوبصورت آیت ہے. لکھا ہے 11ویں آیت میں، رومیو 8واں باب 11ویں آیت، اور اگر اسی کا روح یعنی روح القدس تم میں بسا ہوا ہے، جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں
ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، اس کو سمجھیے کہ روح القدس کی قدرت سے باپ نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کر دیا۔ یہ قدرت ہے مردوں میں سے جی اٹھنے کی۔ وہی روح القدس جو یروشلم میں یسوع کو قبر میں سے زندہ کر کے نکال لایا، وہی روح القدس آج ہم میں بسا ہوا ہے، اور ایک دن یہی روح القدس ہمیں بھی نرسنگا پھونکا جائے گا اور بڑی قدرت کے ساتھ ہمیں بھی مردوں میں سے زندہ کر دے گا۔ یہ روح القدس ہم میں بسا ہوا ہے، جس میں روح القدس ہے جو نئی پیدائش رکھتا ہے۔ روح القدس کا کام اس کی زندگی میں موجود ہے، تو یہ ایک مردوں میں سے جی اٹھنے والی قدرت ہے جو ایماندار کا سر اونچا رکھتی ہے، اس کو فتح میں رکھتی ہے، جلال میں رکھتی ہے، تعریف میں رکھتی ہے، اور وہ روز فتح کی زندگی گزارتا ہے بیکاز آف دی ریزرکشن پاور آف جیسس کرائسٹ۔ ہیلیلویا۔ یہ پاور، اس کی بابت رسول فلپیوں کے خط 3 باب میں کہتا ہے کہ میں اس کو اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو اور مردوں میں سے جی اٹھنے والی قدرت کو معلوم کر سکوں۔ یہ پولس کی خواہش تھی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پاور کیا ہے، اس کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں، اس میں رہنا چاہتا ہوں، اس میں پریچ کرنا چاہتا ہوں، اس میں منسٹری کرنا چاہتا ہوں۔ ریزرکشن پاور ایماندار کے اندر بہت بڑا پاور ہاؤس ہے۔ ہیلیلویا۔ یہ آج میرے اپنے لیے اور آپ کے لیے میرے دل میں بوجھ ہے کہ تمام ایماندار پاکستان کے اندر جنہوں بھی ہاتھ ملاؤ وہ ریزرکشن پاور سے بھرا ہوا ہو، اور بندے کو کرنٹ پوے، وہ کبھی بھی ہے بندہ کون، وہ بتائے کہ میں خدا کے فضل سے یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا، میں اس کا پیروکار ہوں اور اس کی قدرت میرے اندر بسی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا صرف ہسٹری کا ہی خدا نہیں، خدا اس وقت بھی، آج بھی میری زندگی میں رہ کر کام کرتا ہے اور مجھے طاقت بخشتا ہے۔ آگے اس ریزرکشن کے اور کئی باتیں ہمیں ملتی ہیں 4 باب میں۔ رومیوں 4 باب پھر آ جائیے۔ وہ ہمارے قصوروں کے لیے 25 آیت پڑھ رہا ہوں، حوالے کر دیا گیا، ہمارے راست باز ٹھہرنے کے لیے جلایا گیا، اور آگے 4 مین باتیں ہیں جو ریزرکشن پاور کی وجہ سے ایماندار کے تجربے میں آتی ہیں۔ وہ 4 باتیں نوٹ کر لیجئے۔ لکھا ہے، بس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں۔ صلح ہو گئی ہے، ہم بری ہو گئے ہیں، ہم بے گناہ قرار دے دیے گئے ہیں۔ ریزرکشن پاور کا بیج ہمارے اندر آ چکا ہے۔ اب اس پاور سے یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے ساتھ صلح رکھیں۔ یہ پہلا کام ہے، صلح کے رشتے میں خدا کے ساتھ بندھے، جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے،
اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں. ریزریکشن پاور، نجات کے بعد ایماندار کی ذمہ داری خدا کے ساتھ صلح رکھے. مسیح کے وسیلہ سے اس کی رسائی، اس کی پہنچ، اس کی ایکسس ایک خاص اور پاور کے ساتھ ہو چکی، اور وہ فضل اس کو ہم کہتے ہیں. فضل کیا ہے؟ جس تک ہماری رسائی ہو چکی ہے. فضل میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس کو سمجھیے. فضل وہ طاقت ہے جس پر ہمارا کوئی حق نہیں. اٹ از اے پاور. فضل پاور ہے جس پر ہمارا کوئی حق نہیں، لیکن یسوع مسیح کی وجہ سے وہ طاقت ہمیں مفت میں ملتی ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے قابل ہو جائیں. فضل یہ نہیں ہے کہ اسی اور فضل دے دور چند جو مرضی کر دے رہی. یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں اور یار اسی اور پرانے عہد نامے چ نہیں، اسی نویں عہد نامے چ اے فضل دا دور ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں جو چاہوں کرتا پھروں، بلکہ فضل وہ پاور ہے جس پر میرا کوئی حق تو نہیں، لیکن کیونکہ خدا مجھ سے محبت رکھتا ہے، یسوع مسیح کے وسیلے سے وہ پاور مجھے ملتی رہتی ہے تاکہ میں خدا کی مرضی کو پورا کر سکوں، اس کے کلام کے مطابق زندگی گزار سکوں. This is called grace. فضل اس تک ہماری رسائی ہے. ہم جب چاہیں خدا کے فضل تک ہم پہنچ سکتے ہیں جو ہماری ضرورت ہے. ہمیں چاہیے اس کے فضل سے ہم خدا کے ساتھ صلح رکھتے ہیں. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات لکھا ہے صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں کیونکہ فضل ہمارے پاس ہے. یہ جان کر ہاں ایک شرط ہے. ہاؤ کین وی ریجوائس ان سفرنگس؟ اگر ہم جانتے ہیں، یہ مکاشفہ ہے کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے، پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی. اگر کوئی ایماندار یہ جانتا ہے کہ زندگی کی مشکلات اس کے کردار کو مضبوط کرتی ہیں، تو وہ مصیبتوں میں بھی خدا کا شکر کرے گا اور اس کی تعریف کرے گا. مصیبتوں میں صبر، مصیبتوں کے لیے جو گریک لفظ ہے تھلیپسس، اس کا مطلب ہے پریشرز آف لائف. زندگی کے دباؤ، کسی قسم کا انر پریشرز، آؤٹر پریشرز، فرینڈز پریشرز، فیملی پریشرز، کوئی پریشر، غربت کا پریشر، بیماری کا پریشر، انسرٹنٹی کا، کوئی کسی قسم کا پریشر اگر میری رسائی خدا کے فضل تک ہے تو مصیبت مجھے صبر بخشے گی. یہ صبر پنجابی صبر نہیں ہے کہ ہم پوچھنا پاجی کی حال بس یار صبر شکر. یہ وہ صبر نہیں جو بائبل بیان کرتی ہے. صبر کے لیے گریک لفظ ہوپو مینوئے. ہوپو کا مطلب ہے انڈر، مینوئے کا مطلب ہے ٹو ریمین انڈر پریشرز. پریشرز کے نیچے قائم رہنے والی طاقت کا نام صبر ہے کہ ایماندار مشکلات میں پریشر
مرضی پر چلتا رہتا ہے اور اس کے نام کو جلال دیتا رہتا ہے. ہیلیلویا. یہ صبر ہے. صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے. پختگی کا مطلب ہے ایسی دھات جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو, آگ میں سے گزار کر سونے کو صاف کر لیا ہو, اس کو کہتے ہیں پختہ. پاک ایماندار, صاف ایماندار پختہ ہوتا ہے. خالص ایماندار, جینوئن انٹیگریٹی کے ساتھ, دھوکے باز نہیں, جھوٹا نہیں, فریبی نہیں, جس میں کھوٹ ہو وہ نہیں. پختہ ایماندار وہ ہے جس کی زندگی اندر اور باہر سے پاک ہوتی ہے, یسوع کے لہو سے دھلی ہوئی ہوتی ہے, اور روح القدس اس کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے. تو دوسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ مصیبتیں ہماری کردار سازی کرتی ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے, آگے چلیے, کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. روح القدس خدا کی محبت لے کر پریشرز میں بھی, دکھوں میں بھی, مصیبتوں میں ہمیں وہ یقین دلاتی رہتی ہے خدا کی محبت. God is with you, God loves you, God takes care of you, God will never leave you. خدا تجھے کبھی چھوڑے گا نہیں. اس کی محبت غیر مشروط, وہ تیرے ساتھ, وہ تجھے بنا رہا ہے, وہ تجھے چھوڑے گا نہیں, وہ اپنی برکتیں تجھے بخشتا ہی رہے. اور چوتھی بات ہے آگے وہ لکھا ہوا ہے خدا کی محبت کیسی ہے. جب ہم کمزور تھے, بے دین تھے, ہم خدا کے دشمن تھے, مسیح ہماری خاطر مر گیا. تو پھر بڑے پتے کی بات کہتا ہے 10ویں آیت, جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا. یعنی موت اس کی اتنی طاقتور تھی کہ ہمارا میل خدا سے ہو گیا. تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے ساتھ, اب تو وہ زندہ ہے, اب تو وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اگر اس کی موت اتنی طاقتور ہے تو اس کا زندہ ہونا, زندگی کے سبب سے ہم ضرور ہی بچیں گے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خدا یسوع مسیح کے طفیل سے, جس کے وسیلہ سے اب خدا کے ساتھ ہمارا میل ہو گیا, ہم خدا پر فخر بھی. میرے عزیزوں, یہ ایک بنیاد تھی آج کے میسج کی. یہ ریزریکشن پاور جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, what is it? How does it work? ایک واقعہ لکھا ہوا ہے اعمال کی کتاب اس کے 4ویں باب میں. پولس رسول منادی کر رہا تھا, کئی یہودی آ گئے, اس کے دشمن تھے, اس کو سنسار کرنے لگے, پتھر مارنے لگے. اتنے پتھر مارے کہ پولس رسول زمین پر گر گیا. انہوں نے سمجھا کہ مر گیا. یہ پاک کلام کہتا ہے خون بہہ رہا ہے. شاید انہوں نے دیکھا ہو کہ اب یہ ہل ہی نہیں رہا, اس کے اندر دم بھی نہیں رہا, تو اس کو گھسیٹ کر لکھا ہوا ہے سارے کے سارے شہر سے باہر. انہوں نے اپنی طرف سے پولس کو مردہ سمجھ کر باہر بھیج دیا. اتنا زخمی. یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ واقعی مر گیا تھا یا انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ مر گیا ہے. اگر مرا نہیں تو مرنے والوں کی طرح. لیکن ہوا کیا, اتنے میں
جب وہ گھسیٹ کر شہر سے باہر اس کو پھینک آئے تو شاگرد آ گئے، خدا کے لوگ آ گئے جن میں ریزریکشن پاور رہ رہی تھی، بسی ہوئی تھی، اور وہ سارے آ کر پولس رسول کے ارد گرد آ کر کھڑے ہو گئے۔ پتہ نہیں وہاں پر کیا ہوا، آئی ایم شور، میری رائے کہ وہ آ کر دعا کر غیر زبانوں میں، روح میں، قدرت کے ساتھ وہ دعا کرنے لگے، اور روح القدس کی قدرت، مردوں میں سے جی اٹھنے والی قدرت پولس رسول کے اندر داخل ہوئی، اور وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ یہ روح القدس کی قدرت ہے، یہ ہمارے اندر روز کام کرنی چاہیے۔ اور نہ صرف وہ اٹھ کھڑا ہوا، وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جگہ تھی دربے، دربے یہ چلے گئے، ایک اور شہر تھا لسرا میں یہ واقعہ ہوا۔ دربے میں نے چیک کیا، 60 میل دور، کتنا؟ 60 میل۔ ان دنوں میں ہماری طرح گاڑیاں شاڑیاں کوئی نہیں تھی۔ لکھا ہے اگلے ہی دن، دوسرے دن پولس رسول دربے چلا گیا، 60 میل، یہ تقریباً 100 کلومیٹر بنتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے پار۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ وہ پاور ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، کہ یہ پاور صرف ایک سال دے سال اسی ایسٹر منا لیے، گیت گا لیے، بولو یسوع زندہ ہو گیا، تے پھر باقی دا سال سارا چپ کر نہیں۔ وہ قدرت سارا سال ہماری زندگیوں میں کام کرتی رہنی چاہیے۔ اور کیا کام ہے؟ نکالیے اعمال کی کتاب 14واں باب اور دیکھیے کہ رسول کر کیا رہا۔ 14واں باب 19 آیت سے، یہ ریزریکشن پاور ہے۔ پھر بعض یہودی انطاکیہ اور اکونیم سے آئے، لوگوں کو اپنی طرف کر کے پارٹی بنائی، انہوں نے پولس کو سنسار کیا، اس کو مردہ سمجھ کر شہر کے باہر گھسیٹ لے گئے۔ 20 آیت آپ دیکھیں۔ مگر جب شاگرد اس کے گردا گرد آ کھڑے ہوئے اور وہ اٹھ کر شہر میں آیا، دوسرے دن برنباس کے ساتھ دربے کو چلا۔ یہ ہویا کہ چل یار وہ افطارہ کر ہے، بڑی سٹاں لگیاں، خون پیا ہے، وہ ہڈی فریکچر، وہ ماس پاٹ گیا، خون بات بہ گیا۔ ریزریکشن پاور نے اس کو 100% اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ اگلے ہی دن دربے چلا گیا، اور پھر کیا کیا ہے؟ وہ شہر میں خوشخبری سنا کر، لو یہ ریزریکشن پاور ہے۔ بہت سے شاگرد کر کے لسرا، اکونیم، انطاکیہ کو واپس آئے، شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے، یہ نصیحت دیتے تھے ایمان پر قائم رہو، اور کہتے تھے ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا، روزے سے دعا کر کے انہیں خدا کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لاتے۔ کین یو امیجن؟ یہ وہ آدمی ہے جس کو مردہ سمجھ کر لے گئے تھے، لیکن مردوں میں سے جی اٹھنے والی قدرت نے اس شخص کو اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ اور یہ مردوں میں سے جی اٹھنے والی قدرت آج بھی ہمارے لیے اویلیبل ہے، موجود ہے، دستیاب ہے، ہمارے اندر کام کر سکتی ہے۔ ریزریکشن پاور اگلے ہی باب میں، 16ویں باب میں، 15ویں باب میں کانفرنس ہوتی ہے، 16ویں باب میں ایک بار پھر مشنری ٹرپ پہ چلے،
वहाँ मोर्चा एक हो गया, एक लड़की थी वो बदरुओं के कब्जे में थी, यीशु के नाम से इन्होंने उसको आज़ाद कर दिया। जब उसके अंदर बदरूहें थी तो उसके जो मालिक थे ना, जो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ये उन्होंने दिए ATM मशीन सजे कोई आते सन लोग, हाँ जी की तुम किस तरह आए हो जी, ये साड़ी चोरी हो गई है, तो जरा बाबे और पूछो तो सही तो कुड़ी कि किसने हमारी चोरी की है। वो बदरूहों के वसीला से बता देती थी और उनके मालिक बड़े पैसे कमाते थे। पौलुस रसूल आया, उसने यीशु के नाम में बदरूहों को छिड़का, वो सारी निकल गई, लड़की नॉर्मल हो गई, ईमान ले आई, मसीह की पैरोकार बन गई, ते ATM मशीन भी गई, खत्म। ये लड़की निजात पा गई। इसकी सजा ने इन्होंने मजहबी रंग दे देता है कि जनाब ये तो रूमियों के खिलाफ बातें, ये तो शरीयत के खिलाफ बातें, ये तो हमारे मजहब के खिलाफ बातें करता है। हाँ ना, उसने कोई पौलुस को सिलास को पकड़ लिया गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। अब गौर करें जरा, ये 16वें बाब में लिखा हुआ है और लिखा है कि उन्हें बहुत से बैंत लगवाए, उनका खून बह रहा था, वो दर्द में मुब्तला थे और सच्चे थे, मसीह का काम कर रहे थे, फिर भी बैंत लगे। और दरोगे को कहा इन्हों का ख्याल रखना, बड़े डाढ़े मुजरम है, उन्हें इस तरह के ऑर्डर पाकर उसने अंदर की कोठरी पर कहीं उनको जाकर ना सिर्फ वहां रख दिया, बल्कि उनके पांव काठ में ठोक कर ऊपर थी और ये नीचे थे, अदलता कुछना और जख्मी और बैंत लगे हुए हैं और खून बह रहा है। लेकिन लिखा हुआ है आधी रात को रेजरेक्शन पावर केम, मुर्दों में से जी उठने वाली कुदरत आ गई, उनके अंदर कुदरत के साथ आ गई और वो खुदा की हम्द के गीत गाने लगे और दुआ करने लगे। आपका क्या ख्याल है, कोई एहोजी हालत से भी गीत गाता है? लेकिन ये रेजरेक्शन पावर का मौजूद फौजी कहते होंगे यारा तो बकरी है, वह देखो है कि जो है लत्ता टंगियां ने, काट च टुकियां ने, खून बह रहा है, लेकिन ये गीत आ रहे, ये रेजरेक्शन पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट का मौजूदा है। आई बिलीव कि ये गैर जुबानों में रूह में खुदा की हमद और गीत गा रहे थे। Wonderful prayer meeting was going on और resurrection power, मुर्दों में से जी उठने वाली कुदरत इनके अंदर काम कर रही थी। एक बड़ा भूचाल, दरवाजे खुल गए कैदों के, बेड़ियां खुल गई, जंजीरें टूट गई। तो वहां तो बड़े खतरनाक कैदी थे, लेकिन मौजज़ा देखे कि कोई भागा नहीं, बेड़ियां भी टूट जान, दरवाजा भी खुला होए ते कैदी नसे ना। ये अजीब सी बात है। इन कैदियों को पता चल गया कि जो आजादी यहां पर है वो बाहर दुनिया में नहीं है, हम यही रहना चाहते हैं और इनके गीत सुनना चाहते हैं, इनके साथ रहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ये कौन है। उधर से दरोगा आ गया, लिखा है पाक कलाम में, वो समझा कि कैदी भाग गए, क्योंकि वो ही होता है। वो उसने तलवार निकाली और अपने आप को मारने के लिए तैयार हो गया, खुदकुशी करना चाहता था, लेकिन अंदर से आवाज आई, अपने आप को नुकसान ना पहुंचा, हम सब यही हैं, कोई नहीं भागा। रेजरेक्शन पावर इधर मौजूद है, रूल कुछ मौजूद है, यीशु का नाम इधर मौजूद है।
ہم بھاگیں گے نہیں. تے نال کی کہتا ہے اے صاحبو لو جڑے پہلے 5-10 منٹ مجرم سن وہ نال سرس بن گئے, صاحب بن گئے, سٹیٹس ہی بدل گیا. میرے بھائیوں اگر آج پاکستان میں ہم چاہتے ہیں ہمارا سٹیٹس بدل جائے تو ریزریکشن پاور میں خدا کی حمد اور گیت, خون بھی بہتا ہو, بینڈ بھی لگے ہوں, مشکلات بھی ہوں, اگر اس میں ہم گیت گا سکتے ہیں تو پھر لوگ ہمیں کہیں گے سر صاحبو صاحبو ہاں میں کیا کروں کہ نجات پاؤں. کیا سوال ہے, $1 ملین سوال ہے. انہیں یہ نہیں پوچھا جی بابے آدم نے کیڑا دانا کھادا سی, لیکن تو کی کرنا ہے ہوں, یہ ساڑھے سوال جی. وہ بڑی گل کر لیں گے, تو پوچھ یار موسیٰ دی ماں دا کی نام سی, تو کی کرنا ہے بھی وہ دا نام ہے کہ کریکٹ سوال, صحیح سوال. میں کیا کروں کہ نجات پاؤں. آواز آ گئی بلند آواز سے, چرچ is speaking, church is telling, church is shouting, church has جوش. یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. ہاللویا. یہ ریزریکشن پاور ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, اور یہ یورپ کی پہلی کلیسیا تھی. بڑی مثالیں ہیں میرے پاس. ریزریکشن پاورز کام کرتی ہیں. It is for now, it is for today. وہ جان ہی رہا تھا اچھی تو بڑی بھیڑ اس کے گرد لگی ہوئی تھی. ایک عورت بیمار تھی, اس کے خون بہہ رہا تھا, عورتوں کی بیماری تھی. لکھا ہے پاک کلام میں وہ ڈاکٹروں سے سارا پیسہ ضائع کر چکی تھی, کبھی اس کو شفا نہیں ملتی. اس نے کہا یسوع مسیح آ رہا ہے, میں اگر اس کی پوشاک کا کنارے چھوڑوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی. اگے گئی تو راشی ایک بیچاری بیماری نال کمزور, چلا بھی نہیں چاہتا, لیکن ایمان نہیں, بس نہیں کرتا. ایمان نہیں کہتا چلو جا کر نہ, ایمان بڑی چیز ہے. ایمان بڑا کریٹیو ہے. ایمان از اے پاور. ایک بندے نے پیچھے کا, 2 نو کا, 3 نو کا, 4 نو کا, ہر کتنا انہوں عرصہ لگا. فائنلی شی ریچڈ ود جیسس, اور اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا, ایک دم خون بہنا بند ہو گیا, زور اس کے اندر آ گیا, شفا پا گئی. اس نے محسوس کر لیا. یسوع ناصری کھلو کہتا مجھے کس نے چھوا. شاگرد کہتے ہیں خداوند تیرے تے بندے تے بندہ ڈگن دیا ہے, تو چھون دی گل کرن دیا ہے. مجھے کس نے کہتا نہ ڈگن ڈگن دی گل میں نہیں کرن دیا, ڈگن پہ رولا پائی جان, لیکن کسی نے مجھ کو چھوا ہے ایمان کی قدرت سے, کیونکہ میرے اندر سے قوت, ریزریکشن پاور, میں قیامت اور زندگی ہوں. اگر کوئی مجھ پر ایمان لائے تو ہرگز نہیں مرے گا, اور اگر مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. میرے اندر سے قوت نکلی ہے. اے میں چاہتا جے کہ ساڑھے جو قوت نکلے, ریزریکشن پاور بڑھے, اور جن کے خون بہ رہا ہے, بیمار ہیں, ڈپریس ہیں, مردے ہیں, گناہگار ہیں, ان میں یہ قوت ہمارے ساتھ ان کا کنیکشن ہو تو یہ جائے اور وہ شفا پا جائے, نجات پا جائے, زندگی پا جائے. پھر سونا لگتا ہے کہنا ساڈا یسوع مسیح مردے اب جو, کیونکہ وہ کام کر رہا ہے.
وہ ہمارے قصوروں کے لیے کیا ہوا؟ حوالے کر دیا گیا، اور ہمیں راست باز ٹھہرانے کے لیے مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور پیغام یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں، ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ اے خدا، وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والی قدرت میری زندگی کے اندر کام ہے۔ اس کے لیے لکھا ہے روح القدس ہمارے اندر بسا ہوا ہے۔ یہ جو بسا ہوا ہے نا، اس کے لیے اوریجنل لفظ ہے اوئے پوئے، یعنی میں کچھ پانی نہ ہوتا ہے۔ اوئے پوئے کا مطلب ہے کسی جگہ پر گھر محسوس کرنا، محسوس کرنا کہ یہ میری پرسنل ریزیڈنس ہے، اپنا مشن جاری رکھنے کے لیے فل فریڈم ہونا، اس کا مطلب ہے بسا ہوا ہے۔ کیا روح القدس کو پوری فریڈم میری زندگی میں موجود ہے؟ وہ جیسے چاہے میری زندگی میں کرے، ان کے اندر ریزریکشن پاور آ جاتی ہے۔ اور یہ پولس رسول کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں۔ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ He dwells in me, He does His work in me۔ وہ اپنا مشن مجھ میں جاری رکھنا ہے، اس کے آگے رکاوٹ نہیں بنتا۔ میرا پلاننگ کوئی نہیں، میری مرضی کوئی نہیں، میری خواہشیں کوئی نہیں، میری خواہش جو یسوع ناصری کی خواہش۔ ان لوگوں کے اندر ریزریکشن پاور کثرت کے ساتھ کام کرتی ہے۔ تو آؤ خدا کا شکر کریں کہ ہمارا یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور وہ پاور ہمارے لیے دستیاب ہے۔ آؤ اپنی آنکھیں بند کریں تے شکر گزاری کرنی شروع ہی کر دیں۔ جیسے چشمے سے پانی نکلتا ہے، اس طرح شکر گزاری ہمارے اندر سے نکلنی چاہیے۔ آؤ دعا کریں۔ دعا کیجئے گا، اس کو کہیے کہ اے خداوند، میں مردوں میں سے جی اٹھنے والی قدرت کو معلوم کرنا چاہتا ہوں، میری مددگار مجھے وہ قدرت دے۔ I need it۔ اے یسوع میری مددگار ہو۔ آؤ سارے مانگیں خداوند سے، مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ ہیلیلویا، 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 ہیلیلویا۔ Glory to God۔ Thank you Father، thank you Father۔ تیری ریزریکشن پاور کے لیے تیرا شکر ہو، جو روح القدس کی قدرت سے ہمارے لیے دستیاب ہے، ہماری مدد کر، ہمیں برکت دے، اس چرچ کو چھو دے، اس چرچ کو برکت دے۔ اے خداوند، یہ بہتوں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے۔ پاک روح اس جگہ پر کثرت سے نازل فرما، بندھن توڑ دے خداوند یسوع، ہماری آنکھیں کھول دے، ہمارے ساتھ ہو۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں مسیح یسوع کے قادر نام میں۔ شکر گزاری میں لگے رہیے۔ خدا کا پاک روح اس جگہ پر موجود ہے، اس کا پاک روح جو کچھ کر رہا ہے۔ ہیلیلویا۔ اگر کوئی چاہتا ہے میرے لیے دعا کرنی دی جائے، اپنی جگہ پر کھڑا ہو سکتا ہے، ہم دعا کریں گے۔ یس 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 یس۔ اور ہم سب کھڑے ہو جائیں۔
क्योंकि बहुत से लोग हैं। आप अपने हाथों को बुलंद करें, खुदा उनके पास आ जाए, उसकी स्लीप के नीचे आ जाए, उससे मांगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी, मैं भी अपने बहन भाइयों के साथ खड़ा हूं। मुझे भी और मेरी बहन भाइयों को भी रिजरेक्शन पावर की जरूरत है। ऐ खुदा, मेरी दुआ है कि हम जितने खड़े हैं, हम सब में रूह कुद्स की कुदरत झुंबश करे, हमारे मुर्दा ख्वाब जिंदा हो जाए, डिप्रेशन जाता रहे, उदासी जाती रहे, बीमारियां जाती रहे, नर्वसनेस जाती रहे, गैर यकीनी जाती रहे, और रेजरेक्शन पावर की कुदरत से मेरे बहन भाई जिंदा हो जाए। इनकी मदद कर, अजीब काम कर, फतह से बढ़कर गलबा बख्श दे, हमारे साथ हो। ये सारे टाउन में, लामा इकबाल टाउन में रूह कुद्स नाज़िल कर। रेज़रेक्शन पावर पाक रूह की झुंबश से ये सारे इलाके में काम करे। तेरी कुदरत का शुक्र करता हूँ, मुझसे कर, बरकत दे, मसीह के नाम में आमीन।